مزید آگے بڑھا, بہت خوش ہے, آگے بڑھا, دیکھا ایک اور عظیم تخت بچھا ہے اور اس پر میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ. سبحان اللہ. ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہیں, ان پر خلفائے راشدین علیہم رضوان تشریف فرما. دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام رونق افروز ہے, بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرمائے. اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھرمٹ منہ سے نظر آئے. سبحان اللہ. والد صاحب نے اپنے لگتے جگر کو سینے سے لگایا, بہت خوش ہوا, سوال کیا ابا جان اتنا اعلیٰ مقام, ایسی عزت, ایسی نعمتیں, ایسی برکتیں ابا جان کیسے حاصل ہوئی؟ جواب دیا الحمدللہ عز و جل, بیٹا یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوتے اس نے اپنا مکان ہونے بونے داموں بیچا, دیکھ کر آ گیا, رات پوری جنتوں میں گھومتا رہا, اپنے ماں باپ کا اعلیٰ مقام دیکھ کر آئے, اور جب صبح آنکھ کھلی اپنا مکان اس نے ہونے بونے داموں بیچا. والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم اس نے اس رقم میں شامل کیے اور اپنی ساری رقم ملا کر اس نے کھانے کا انتظام کیا, طعام کا انتظام کیا, یعنی یوں کہہ لیجیے لنگر کا انتظام کیا, اور علماء و صلحاء کی یعنی نیک لوگوں کی اس نے دعوت کی. اب اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا, چنانچہ مسجد میں رہنے لگا. اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا میاں کیا گزری؟ بولا مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں میرے والدین کے ساتھ رکھا گیا. سبحان اللہ. اللہ سمجھ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, جشن ولادت منانے کا کیسے کریں؟ تو آقا علیہ السلام کی ولادت ہو, ولادت کا مہینہ ہو, تو ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے یوں کہہ لیجیے مواقع پیدا فرمائے, ایسے ایسے مواقع پیدا فرمائے. سال میں کئی راتیں آتی, سال میں کئی مہینے ایسے آتے کہ جن میں مسلمان کی اس جانب توجہ جاتی ہے کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے, مجھے سدھر جانا چاہیے, مجھے یوں ٹرن لے لینا چاہیے, میں جس طرف جا رہا ہوں یہ راستہ مجھے جنت میں نہیں لے کر جائے گا, جس راستے کا میں مسافر بن رہا ہوں یہ وہ راستہ ہے کہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر رہا ہے, یہ وہ راستہ ہے کہ جو مجھے جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے, یہ وہ راستہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے سے مجھے دور کرتا جا رہا ہے. مجھے اس راستے سے ہٹنا چاہیے. پھر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک نفسیاتی اثر ہوتا, پھر سے اسی جھمیلوں میں ڈال دیتا, پھر سے وہی مسافر بنتا, وہ مہینہ گزر جاتا, چند دنوں کے لیے وہ کیفیت بنتی, اس کے بعد سے پھر وہ اس کا سب کام شروع ہو جاتا. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا, سال جو نمازیں نہیں پڑھتے, مسجدوں میں دیکھیں پہلی رات کیسی رونق ہوتی ہے. ہم ربیع النور شریف کا یہ اپنا رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے, مسجدیں کیسی بھر جاتی ہیں, مسجدوں کے اندر جگہ نہیں ملتی نمازیوں کو, مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. یہ وہی نمازی ہوتے ہیں, یہ وہی محلے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ وہی مسجد ہوتی ہے. رمضان کی پہلی رات آتی ہے, اس مسجد کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ نمازی کہاں سے آئے سارے؟ صرف ایک مسجد میں نہیں, ہر مسجد کا یہ حال ہوتا ہے. یہ کہاں سے آئے؟ یہ وہی اس کے قرب و جوار میں رہنے والے مسلمانوں کے گھر ہیں, اور یہ نمازی انہی گھروں کے مکین ہیں جو اب رمضان کا چاند دیکھ کر اپنے گھروں سے نکلے, یہ ذہن بنا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا, مسجدوں کی طرف جانا چاہیے. کچھ دن یہ کیفیت رہتی, رمضان کے آخر میں کیا حالت ہو جاتی. تو پتہ یہ چلا کہ ہم سب کے سب ایک نفسیاتی اثر ہے, ہمارا نفسیاتی اثر ہے. لیکن کب سدھریں گے؟ سوچیں کبھی بیٹھ کر کب سدھریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب یہ نیت کر لیں گے کہ یار مجھے نماز قضا نہیں کرنی ہے, کچھ بھی ہو جائے مجھے نماز نہیں چھوڑنی, کہ مجھے جو روزی, جو برکت, جو رحمت, جو صلہ, جو صحتیں, جو میری تنگ دستیاں, جو میری بیماریاں, جو میری آزمائشیں دور ہونی ہے, نماز کی برکت سے دور ہونی ہے. نماز قضا کر کے کوئی دنیا کی طاقت میری روزیاں برکت نہیں لا سکتی. نماز کو قضا کر کے کوئی دنیا کی طاقت مجھے لوگوں کی نظر میں معزز نہیں بنا سکتی. چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے, لوگوں کے سامنے معزز بن جانے سے بندہ معزز نہیں بن جاتا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت, جی ہاں اس میں یہ روایت موجود ہے, اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ سے اس حدیث کو روایت کرتی ہے کہ جو شخص چھپ کر گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس نیت کے ساتھ گناہ کر رہا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا,
میں لوگوں سے چھپ گیا ہوں, لوگوں کے سامنے میرا وہی مقام ہے, مگر وہ رب عز و جل وہ قادر مطلق ہے, وہ لوگوں کے دل اس کے دستے قدرت میں, وہ لوگوں کے دلوں کو چاہے تو آپ کی محبت سے بھر دے, لوگوں کے دلوں کو چاہے تو آپ سے نفرت سے بھر دے. تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, نماز قضا کرنے کا سلسلہ اس ربیع النور شریف میں ہم یہ تو پکی نیت کریں, اس آقا علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں ہم یہ تو نیت کریں کہ ہمارے وہ کریم آقا کہ جن کی ہمیں ہر جگہ پر ضرورت پڑے گی, کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں مفہوم ہے اس کا, کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر بیٹھے, تو کیا کریں, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں, آپ بھی ان کی سفارش کریں, آپ بھی ان کی مغفرت چاہیں تو اللہ کو پا لیں گے بڑا بخشنے والا مہربان. سبحان اللہ. وہ آقا ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے, اور آپ کے ننھے ننھے لبھائے مبارک کو جنبش ہو رہی تھی, اور آپ کے لبوں پر یہ الفاظ تھے, رب حمل امت, یا رب میری امت میرے حوالے کر. یہ وہ آقا ہے کہ جن کے بارے میں آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں. یہ وہ آقا ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے. یہ وہ آقا ہے آج جن کی سنتوں سے جی چرا رہے ہیں, آج جن کی سنتوں پہ چلنا اپنے لیے تذلیل کا باعث معاذ اللہ تصور کر رہے ہیں. میں داڑھی رکھ لوں گا مجھے لوگ کیا کہیں گے, میں امامہ رکھ لوں گا مجھے لوگ کیا کہیں گے, میں اپنے آپ کو مدنی حلیہ ملبوس کر لوں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے, میں فیشن کا جو متوالا بنا ہوں میں اس سے اپنی جان چھڑا لوں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی حال میں نہیں چھوڑتے, یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتے, مگر یہ سنتوں پر عمل نہ کرنا یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور کر رہا ہے, یہ آقا علیہ السلام کے در سے دور کر رہا ہے, یہ آقا علیہ السلام کی محبت سے دور کر رہا ہے, کہ یہ دل آہستہ آہستہ سنتیں چھوڑنے کے باعث یہ آقا علیہ السلام کی محبت سے دور ہوتا جاتا ہے. پھر یہ وہ دل بن جاتا ہے کہ وہ دل بن جاتا ہے کہ اس کے بعد اس پر نیکی میں اثر نہیں کرتی. تو میرے پیچھے پیچھے سنائیو ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی تو گزار کے چلے جائیں, مگر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں, حوض کوثر پر جائیں, تو ہمیں یہ کہہ کر لوٹا نہ دیا جائے کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جو میری سنتوں کو ترک کیا کرتے تھے. کیا ہوگا جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت شفاعت کے لیے جائیں گے, آقا شفاعت فرمائیے, کہیں ایسا نہ ہوگا یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, تم نے نماز کیوں نہ پڑھی, جب تم نے جان لیا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تم نے نماز کیوں نہ پڑھی. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہم نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں انشاءاللہ عز و جل. جس طرح میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, نیت کریں گے انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر جائیں گے انشاءاللہ. اور کل صبح فجر کی نماز ہم مسجد میں باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد میں ہر نماز انشاءاللہ باجماعت ادا کی جائے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, اور بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں, اور بھی جو گناہ ہیں گناہوں کی عادتیں ہیں سب چھوڑنے کی نیت کر لیں. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.